میرے سامنے یہ آئین پڑا ہوا ہے، اس میں آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن لا جو بھی ہے اس میں جو ریگولیٹ کرنا ہے کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے یا ان کا جو انٹرنل پروسیجر ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ قانون بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون تو بنا سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A کے تحت اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے اختیارات خود حل کرے گی۔ ججز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر نون لیگ نے وہی پرانا وتیرہ حملہ آور ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے انٹرنل میٹرز ہیں ان میں بھی مداخلت اور ایک ایسا تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ججز کے فیصلے باعث ہیں۔ اس سارے کیس میں آپ دیکھیں کہ دی کانسٹیٹیوشن ہیز نو فیوریٹ چائلڈ، تمام ریاستی ادارے آئین کے متحد ہیں کیونکہ وہ آئین سے ہی ان کی پیداوار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری کو اینکر ارینا الیاس اور معروف صحافی فخر رحمان ہیں، جبکہ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان نے۔ اور آج جس ایشو پر ہم بات کریں گے اس کا تعلق عدالتوں سے ہے۔ ایک تو جو سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ممبر بینچ، کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں انتخابات کا معاملہ جو الیکشن کمیشن نے جس کو ملتوی کیا، تو بڑا سوال عدالت کے سامنے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس جورسڈکشن تھی کہ وہ صدر کی دی ہوئی تاریخ کو تبدیل کر سکے۔ بہت اہم معاملہ، اس پر بہت آج گفتگو ہوئی اور حکومت کی ایک کوشش تھی اس کو ڈیلے کرنے کی، اس میں جو عطا تارڑ صاحب اور وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ تو فیصلہ جو ہے 4-3 سے آیا تھا اور جو 2 نوٹ آئے ہیں اس میں یہ بات آ گئی ہے، تو اس کا پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ معاملہ کمرہ عدالت میں اٹھایا، لیکن بڑی اطمینان سے، بڑی ذہانت سے، بڑی متانت سے چیف جسٹس آف پاکستان نے، عدالت نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ وہ تو جو ججمنٹ تھی امپلیمنٹ ہو چکی، جب صدر صاحب نے تاریخ دے دی تو اب تو یہ جو بینچ ہے، یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ فل کورٹ کی بھی استدعا ہوئی لیکن اس پر بھی عدالت نے کہا کہ وہ مناسب وقت پر اس سوال کا بھی فیصلہ کریں گے۔ وہ جو ساری پروسیڈنگ ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن شام میں آفٹرنون میں جس وقت سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک تقریر، بڑے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے بڑے دل دکھانے والے الفاظ تھے، عدلیہ پر حملہ کیا، ججز پر حملہ کیا اور اپنی جو ان کی تاریخ ہے نون لیگ کی اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا۔ سجاد علی شاہ صاحب پر فزیکلی حملہ کیا تھا اور آج پارلیمان میں کھڑے ہو کر ججز کی جس طرح انہوں نے ہرزہ سرائی کی، جو انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد ایک مسودہ جو ہے وہ قانون کا وہ اس کابینہ نے پاس کیا اور وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں 184(3) کے جو معاملات ہیں اس کو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے جو قانون دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں آئین کی ترمیم چاہیے، ان کے پاس کوئی اتنا 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ انلیگل ہے۔ تو یہ موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے انور منصور خان صاحب سے۔ لیکن آج کیا تھا قومی اسمبلی میں اور کس طریقے کی گفتگو کی انہوں نے، لگ رہا تھا کہ بڑی تکلیف میں ہے کیونکہ معاملہ جب ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر کسی نے کہا ہے کہ اگر یہ کمزور ہوں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں اور اگر تھوڑی سی ہمت آئے تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو آج انہوں نے سپریم کورٹ کے بھی گلے پڑنے کی کوشش کی۔ تو جو معاملہ منصور علی شاہ صاحب اور جمال مندوخیل کی جو اضافی اور اختلافی نوٹ سے جو آیا اس پر یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ اشد ضرورت ہے اس کو حل کیا جائے۔ آئیے سن لیتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جناب اسپیکر جو فیصلہ جو اس معاملے میں جو لیا گیا وہ
4-3 से है, यानी 4 जजेस ने हक में फैसला दिया है, 3 जजेस ने खिलाफ दिया। ये 3-2 नहीं है या 5-2 नहीं है। अब जनाब स्पीकर इसके बाद और फिर उन्होंने जो अपने फैसलों में जो और सवालात उठाए हैं, इस बारे में जनाब स्पीकर और भी आज ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि आज हम यहाँ पर बैठें इस हाउस में, आपकी इजाज़त से हम। अनवर मंसूर साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने इस मसले को बताया बड़ी वजाहत से कि ये तो पुराना बेंच था, पुरानी बात थी, और ये एक जो इशू है अभी ज़रूरत इस वक्त इसकी नहीं है, अभी तो जो अदालत के सामने सवाल है उस पर बात होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये जो कोशिश की जा रही है तब्दील करने की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरनल मामलात हैं, मेरे सामने ये आइन पड़ा हुआ है, इसमें आर्टिकल 191 कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो भी है इसमें जो रेगुलेट करना है कोर्ट का जो कंडक्ट है या उनका जो इंटरनल प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। आप ये जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। आर्टिकल 191 अगर मैं पढ़ दूँ उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का माने बहुत सारे निकल सकते हैं। एंड लॉ कोई है नहीं। प्रॉबली कोशिश इनकी ये है कि कोई कानून बना दें। तो जब कहते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो जो रूल्स बनाए जाएंगे वो उस कानून के तहत बनाए जाएंगे, ये उनका जो मानना है वो ये है। जाहिर है कि अगर लॉ का बात करते हैं तो लॉ तो बना सकते हैं। अब जो फ़र्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या जो प्रोसीजर्स हैं, क्या जो तरीक़े हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो इनके रूल्स हैं, क्या उसके अंदर कोई पार्लियामेंट जो है वो आ सकती है या नहीं आ सकती। इसके बहुत सारे पहलू हैं। कानून बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कानून तो बना सकते हैं, मगर अगर वो जुडिशल मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारे एनेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पार्ट बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2A के तहत, उसमें ये कहा गया है, और वो भी मैं पढ़ देता हूँ, उसका बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है। वो ये कहता है कि एक मैं बताता हूँ आपको, इसमें बेसिकली ये कह रहा है वो कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और इंडिपेंडेंस के साथ साथ वो जो है अपने इख्तियारात खुद हल करेगी। तो और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वेयरइन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई उनके मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, और अगर वो ये कहा जाता है कि इंटरफेयर कर, ये जो है उनके रूल्स में इंटरफेयर अगर करेगा कोई, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो ख़त्म हो जाएगी। शरफ फरीदी केस है बड़ा मशहूर, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल मैटर्स भी नहीं कर सकते, जो मामलात हैं वो कोर्ट खुद डिसाइड करेगी अपने मामला, और उसके अलावा कोई नहीं करती। अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं जो इसके तहत हो रहा है, वो बेसिकली रूल्स जो बनाए हैं वो बनाए गए हैं फुल कोर्ट ने। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि जो जितने सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने 2001 के अंदर ये रूल्स बनाए थे, और वो आज तक जो हैं वो उसको उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि बेंच बनाने के इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है, सो मोटो केस लेने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। 2001 से मुस्तकिल चला आ रहा है, और अब जो तकलीफ है वो ये है बेसिकली
کہ ہمارے معاملات کو کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے پارلیمنٹ میں گئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب جائیں گے رول بنے گا تو یہ چیلنج بھی ہوگا. اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا کیا اس کے. تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے انور منصور خان صاحب جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے بینیفیشری کون ہو سکتے ہیں. اب یہ پرٹیکولرلی شہباز شریف صاحب جس مسئلے کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی میں الیکشنز کی بات ہے، اور انہوں نے حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں. پھر یہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے جو میں چاہوں گا اپنی ٹیم سے کہ وہ اسے اسکرین پر اس کو پلے کریں. اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ 4-3 ہے کہ 4-3 کو 3-2 میں کیوں تب بدلا گیا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، کون کون اس میں شامل ہوگا، ہم بالکل جو ہے کوئی بھی فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن میں یہ جو دیکھ رہا تھا کہ آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان دی ایڈ آف دا سپریم کورٹ. یعنی سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے یا اس کو اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو نہ نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں یہ بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں. تو یہ آئین سے بالکل کھلا انحراف نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، یہ فیصلہ مانیں گے. دیکھیے دو چیزیں بڑی کروشل ہیں. یہ 4-3 والا جو ہے مسئلہ، یہ تو خیر میں آپ کو ایکسپلین 2 منٹ میں کر دیتا ہوں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ بن گیا ہے. 4-3 کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 ججز چھوڑ کے چلے گئے بینچ کو، اور جب وہ باقی جو 5 بچے ہیں اور اس سٹیج کے اوپر جب چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے جو بھی اپنی ریزننگ دی ہو وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ وہ 5 ممبر کا بینچ نہیں رہا. یہ جو 5 ممبر کا بینچ ہے انہوں نے ایک ججمنٹ دیا. اس میں یہ جو 2 ججز ہیں، جسٹس منصور ہیں اور ایک اور جو ہیں جمال مندوخیل، انہوں نے جمال مندوخیل جمال مندوخیل صاحب، ان دونوں نے ایک اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. تو 5 ججز میں سے 2 کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے. جو پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ بینچ ختم ہو چکی تھی، وہ بینچ کا کوئی تعلق نہیں رہا اس کے اندر. اور جب تعلق نہیں رہا تو یہ 4-3 کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا. 4-3 کا تو وہاں ہوتا کہ اگر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے بینچ کے اندر اور وہ دونوں اس بینچ میں لکھتے کچھ، تو پھر وہ 4-3 ہو سکتا تھا. یہ بینچ تو ختم ہو گئی. اور دوسرا وہ پھر اس کے بعد ہیئرنگ ہوئی ہے، ہیئرنگ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ ہے. اگر وہ یہ بھی 2 کہتے کہ ہم ان کے ساتھ پہلے سے ملے ہوئے ہیں، ہم بھی نہیں کر رہے تو 4 ہو جاتا اور یہ 3 ہو جاتے وہ. مگر اس سٹیج کے اوپر نہ جسٹس منصور نے کچھ کہا اور نہ جسٹس مندوخیل نے کچھ کہا، اور وہ جوائن کر لیا بینچ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 ممبر کا بینچ بالکل سیپریٹ ہو گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے وہ 4-3 کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب ایشو یہ ہے کہ بالکل آرٹیکل 190 بڑا واضح ہے کہ all authorities shall come to the aid of the Supreme Court. جب یہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی ہو وہ جو ججمنٹ دیا جائے گا اس ججمنٹ پہ عمل کرے گا، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کیا تھا نا، کہ عمل نہیں کیا تھا تو ان کے کانسیکوینسز ہو گئے تھے نا. اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی ہیں. اور اگر یہ کہہ رہی ہیں خاتون جو ہیں، اگر وہ یہ باتیں کرتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی گورنمنٹ کے شی از ناٹ اے پارٹ آف دی گورنمنٹ. پارٹی کے جو مرضی ہے مگر پارٹی سے. لیکن منصور صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن ڈیفیکٹو وہی رولر ہیں. وہ صبح ٹویٹ کرتی ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد ایف آئی اے ان کے کہنے پر پرچے درج کر لیتا ہے، اور انہیں کے کہنے کے اوپر ججز کے خلاف کیمپین بھی چلائی جاتی ہے. بالکل سر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ شی از نو ون بٹ شی از ان کنٹرول. جو کانسٹیٹیوشن کی کلیئر وائلیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 90 کہتا ہے گورنمنٹ شیل بی دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز جو کیبنٹ ہے ان کا، دیٹ از دی فیڈرل گورنمنٹ. اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پارٹ نہیں ہے،
उसके बावजूद उनकी बात मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये एक थर्ड पार्टी जो है वो प्ले कर रही है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज एन इलीगल एक्ट, और ये जो इलीगैलिटी है वो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा अनवर मंसूर साहब, मैं कोई तौहीन अदालत में नहीं जा रहा, मैं एक सवाल है जो मैं करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये दोनों बहुत सीनियर जजेज़ हैं, और बिल्कुल हमारे पास वो ऑर्डर भी मौजूद है जिसमें 9 जजेज़ ने कहा कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के लिए भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को मामला। उसके बाद 5 मेंबर बेंच बना और वो मामला पिछला ख़त्म हो गया। लेकिन अपने फ़ैसले में ये बात उन्होंने लिख दी कि ये 4-3 का फ़ैसला हो गया, जबकि 5 मेंबर बेंच जब समाअत कर रहा था कोई ये पॉइंट नहीं उठाया गया। उस वक्त जो डिसेंडिंग नोट दिया गया शॉर्ट आर्डर में, उसमें भी ये पॉइंट नहीं था। तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे हैरत हुई। वर यू आल्सो सरप्राइज टू सी दैट इन द जजमेंट और इन दिस डिसेंडिंग नोट? जी, मैं तो खुद हैरत ज़दा हूँ कि ये हमारे जस्टिस मंसूर is considered to be one of the most educated person, और अगर वो ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर है कि वो ओवरऑल किया उनको पब्लिक ने, या जो लोग ये बात कह रहे थे कि ये 4-3 का फैसला है, जबकि 4-3 का हो नहीं सकता, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि ये तो बेसिकली 5 मेंबर बेंच का फैसला था, उसमें से 3-2 है, 2 का डिसेंटिंग नोट है, और उस डिसेंटिंग नोट के अंदर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। ये एक बाद में डिटेल वो आई है, तो वो डिटेल जो है वो बेसिकली मेरे ख्याल में आफ्टर थॉट है, और ये आई वुड से कि ये बिकॉज अब ये दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो आई वुड से दिस इज इन बैड टेस्ट, और लिखा नहीं जाना चाहिए था। अनवर मंसूर खान हमारे साथ हैं, और हमारा ये प्रोग्राम हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो जो आज प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन का मामला है और कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट है कि इतना अहम इशू जो पंजाब असम्बली में इंतखाबात का है उसको किस तरीके से डील किया इलेक्शन कमीशन ने, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो एक अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं वो किसी तरह का भी दबाव लेने से उन्होंने इनकार किया है, और जो जजेज़ हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर नून लीग ने वही पुराना वतीरा हमलावर हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स हैं उनमें भी मुदाखलत और एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जजेस के फैसले बायस्ड हैं। अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कानून भी ये अब कौमी असम्बली में इन्होंने पेश कर दिया है, बन जाएगा, तो अच्छा अनवर मंसूर साहब ड्रॉप कर गए हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा फ़खर रहमान कि ये अगर ये इस वक्त अमेंडमेंट ये का आइन में तो नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, लॉ के ज़रिए करेंगे, इसका जो मौजूदा केस है इस वक्त जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर कोई इम्पैक्ट होगा, या जो नवाज़ शरीफ का मामला है जिसमें ये चाह रहे हैं कि कोर्ट जो है उनको थोड़ा रिलीफ दे, या इट इज़ एम्ड एट दैट रेमेडी? देखें, अभी तो जो इसका टेक्स्ट है, एक्चुअली जो वो टेक्स्ट सामने जब आएगा और जब भी कोई लेजिस्लेशन करनी होती है तो उसके ऑब्जेक्टिव मोटिव बताया जाता है, लेकिन अपेरेंटली इसका मकसद यही है, क्योंकि आपको पता है पनामा केस में नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा हुई थी वो ताहयात नाअहली की थी, तो और वो क्योंकि मामला जो था सुओ मोटो के कंटेक्स्ट में भी था, तो इसलिए अपील की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब अगर यहाँ पे सुओ मोटो के केस में अपील का आप हक दे देते हैं तो ये एक नया कानून हो जाएगा, तो जैसे नया कानून बन जाता है तो फिर आप उसके तहत रिलीफ लेने के लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तब से आप किस पुराने सारे जो केसेस हैं वो आ सकेंगे इसमें। इसका मतलब है कि जो भी फिर फैसले हुए 184(3) के तहत
چاہے جہانگیر ترین صاحب کا تھا چاہے ان کا تھا، وہ سارے کے سارے پھر وہ اس میں آ جائیں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایفیکٹ ریٹروسپیکٹیو ہوگا یا آگے چل کر ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے آپ کیونکہ جو نیب کے انہوں نے قوانین کیے ہیں وہ تو جو مقدمے چل رہے تھے پچھلے، وہ سارے کے سارے انہوں نے معاف کروا لیے ہیں، بے نامی سارا، وہ جو اربوں روپے ہضم کر گئے، 1100 ارب روپے. لیکن سبھی سے یہاں پر ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے نا، 184(3) کا اگر ریویو ہو بھی جاتا ہے تب بھی پورا ٹرائل تو نہیں ہوگا، جو گیون آپ کے وہ ہوں گے فیکٹس اینڈ فگر اسی پر بات کی جائے گی نا، اس میں تو پورا ٹرائل اور وہی بینچ بنے گا. اور اگر یہ ان کو فیسلٹی مل بھی، ایک سوال ہے، اگر یہ ان کو فیسلٹی مل بھی جاتی ہے تب بھی وہ دوبارہ سے کیس کا تو کوئی نہیں ہوگا، جو اس پہ فیصلہ ہوا ہے اسی کو زیادہ سے زیادہ مزید دیکھ لیا جائے گا. میں بتا رہا ہوں کہ جو اپیرنٹ موٹیو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے، اور یہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر دی گئی ہے اور جس طرح مریم نواز کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اور پاناما کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ ساری کنٹروورسی جو ہے یہ اسی لیے کریٹ کی جا رہی ہے. لیکن جیسے آپ نے دیکھا تھا NRO2 مشرف کے دور میں ہوا تھا تو عدالت نے کہا تھا یہ پرسن اسپیسیفک ہے، 8000 لوگ جو تھے اس کے بینیفٹ چیلنج ہوگا. اور مجھے میں اعتزاز صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہوگا اور یہ انڈو ہوگا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. جی یہ 184(3) کی 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے، تو وہ تو ہے نہیں 2/3 میجورٹی. میں یہی کہہ رہا ہوں، کان یوں ادھر سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اس سازشی تو ہیں لیکن اس سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے نا ابھی جیسے یہ آ رہا ہے کہ جی سو موٹو کا جو اختیار ہے چیف جسٹس کا، دیکھیں چیف جسٹس کے پاس جو آئین کے تحت اختیارات ہیں، اور یہ فل کورٹ نے دیا ہوا ہے جو پروسیجر، جی فل کورٹ نے دیا ہوا ہے. دوسرا اور اس میں یہ دیکھیں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دی پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ. دیکھیں سپریم کورٹ ہی بنائے گی، بالکل، چاہے لا ہے چاہے یہ عدلیہ کی جو خود مختاری کا جو معاملہ ہے یہ آئین کے اندر واضح طور پر ٹرسٹ میں واضح ہو چکا ہے. کئی کیسز ہیں جن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے. دیکھیں اس سارے کی جو اسپرٹ ہے وہ واضح ہے. اس سارے کیس میں آپ دیکھیں کہ دی کانسٹیٹیوشن ہیز نو فیورٹ چائلڈ. تمام ریاستی ادارے آئین کے متحد ہیں کیونکہ وہ آئین سے ہی ان کی پیداوار ہے. ایون سپریم کورٹ خود آئین کے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو جو کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ ہے وہ اس وقت ججز نے دینی ہے، اس کی تشریح وہی کر سکتے ہیں. یہ باہر بیٹھ کے جو اس وقت انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہے نا، یہ گمراہ کن سارا معاملہ ہے. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی کورٹ میں تھے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آئیں آپ اپنا موقع پیش کریں، تو فاروق ایچ نائک نے کہا تھا ہاں جی مشاورت. انور منصور صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ، یہ بات ان سے پوچھ لیتے ہیں. انور صاحب بہت شکریہ، آپ سے رابطہ ہو گیا ٹیلی فون پر دوبارہ. یہ بیان فرمائیے کہ یہ لا جو ہے اب یہ قومی اسمبلی میں چلا گیا، بن جائے گا، چلے چیلنج ہوگا، لیکن یہ گورنمنٹ اس سے کیا فائدہ لینا چاہتی ہے؟ کیا جو نواز شریف صاحب کا یہ فائل کرنا چاہتے ہیں اپیل، کیونکہ وہ 184(3) کے تحت نااہل ہوئے تھے، اس میں بھی یہ اپلیکیبل ہوگا، وہ بھی اس میں کر سکیں گے، یا بیسیکلی کیا وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سب سے بڑا ان کو بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈیسیشن ہوگا، جو بھی ہوتا ہے، ایونچولی اس کا ریویو ہوگا فائل، پھر دوبارہ کوئی کیس فائل ہوگا تو پھر بینچ بنانے کی دوبارہ باتیں ہوں گی. اگر یہ کیس ہوتا تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کے تحت آپ بینچ بنائیں. سملرلی نواز شریف والا بھی جو ایشو آئے گا اس میں بھی یہ ہوگا کہ اس کے تحت وہ بنائیں آپ. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایڈوانٹیج تو لینا چاہتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیلنج اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا، جس حالات میں یہ کیا جا رہا ہے، جس ماحول میں، اور یہ کیس اسپیسیفک ہے، ایونٹ اسپیسیفک ہے، تو یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ جی چیلنج ہوگا بالکل، بیکاز میں نے ابھی جیسے کہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لا، بٹ جو پروسیجر ہے وہ سپریم کورٹ خود اپنا بنائے گی آرٹیکل 191 کے تحت، اور خود اپنا بناتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیسیکلی اپنے جورسڈکشن کو اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتی ہے. تو اگر کوئی یہ پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ اس میں انٹرفیئر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کے اوپر حملہ کر رہی ہے. اور انڈیپینڈنس کے اوپر جوڈیشل، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ انیکس ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی. بالکل، تو وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. اچھا انور منصور صاحب، جو معاملہ ہے دوسرا پنجاب اسمبلی اور کا الیکشن کا معاملہ، اس میں آج جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں جو کوسچن جیسے فریز ہوا کہ کیا
الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جورسڈکشن ایسی ہے, کوئی قانون ایسا ہے؟ آج آپ کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے اور آپ نے آرگومنٹ بھی سنا سارا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جورسڈکشن کے معاملے پر تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی سالڈ ریزن تو نظر نہیں آ رہی, جو ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی وہاں پر؟ اگر ان کے پاس سالڈ ریزن ہوتی تو وہ ٹیکنیکلٹی پہ کیوں جاتے؟ ٹیکنیکلٹی پہ جا رہے تھے اس لیے کہ سالڈ ریزن کوئی نہیں ان کے پاس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کل یا پرسوں تک جلدی ہو جائے گا, کیس جلدی نبٹ جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکسیمم فرائیڈے تک سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب, آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت. فخر, آپ نے سنا انور منصور صاحب کو بھی, اور آج جو جسٹس منیب اختر صاحب کے جو سوالات تھے اٹارنی جنرل سے, اٹارنی جنرل صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر جب یہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے آیا کہ جی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی پرسنل نہیں ہے, تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو سولجر ہے وہ بارڈر پر ہو یا وہ الیکشن کی ڈیوٹی دے رہا ہو, وہ اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے, اینڈ دے آر سنز اینڈ ڈاٹرز آف دا نیشن, اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ تو کوئی بندہ بھلا ہی نہیں سکتا. اور اس پر عمر تاب بندیال صاحب نے بھی جو بات کہی کہ 90s سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری ہے, حالات بھی اتنے خراب ہیں, لیکن کبھی ہمارے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی نہیں ہوئے اس وجہ سے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو 40 دن کے لیے الیکشن آگے گئے, اور تقریباً اتنے ہی دن جب وہ اگست میں ضیاء الحق کا حادثہ ہوا اور وہ الیکشن آگے گئے کیونکہ وہ ٹرانزیشن تھی. لیکن یہاں پر تو الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے, تو یعنی 6 مہینے کے لیے الیکشن ملتوی. دیکھیں نا, جس طرح انور منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہوتی تو وہ یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ گھستے, اور اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا تو اس وقت الیکشن کمیشن عدالت کو یہ نہ کہتا ہے کہ ڈیٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. عدالت نے آئین کی تشریح کی اور اس کے بعد صدر نے ڈیٹ دے دی, ٹھیک ہے. اب یہ سارا معاملہ جس طرح سے آپ نے جسٹس منیر کا ذکر کیا, آپ نے آرٹیکل, اچھا مجھے ایسا لگا, آج مجھے بریک پر جانا ہے, میں پھر آپ سے لوں گا رائے, لیکن مجھے ایسا لگا کہ جسٹس منیر کی روح جو ہے نا وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی ادھر جہاں وہ الیکشن کمیشن بیٹھا تھا نا, پیچھے ان کے سارے ان کی پی آر او بیٹھی تھی, ان کے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے, ینگ لوگ بھی تھے, تو وہ اچانک نا وہ خسر پسر ہوتی تھی, اٹھتے تھے, بھاگ کے ادھر جاتے تھے, بھاگ کے ادھر آتے تھے, اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا, وہ میں امیجنیشن تھی میری کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے منیر نظر آ رہے تھے وہاں پہ سارے, وہ نظریہ ضرورت کے تحت سارے. دیکھیں, اور ان کے جو ایک ڈی جی صاحب تھے وہ اچھے مطلب خاصے مڈل, لیکن بہرحال بڑا ایک عجیب سا سما تھا. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, ٹھیک ہے, بات بڑی زبردست ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ میں ویژولائز کر رہا تھا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا کہ جسٹس منیر کیسے ہوں گے, کیا ہوں گے. جب میں بینچ کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے سارے کارنیلیس نظر آ رہے تھے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق. اور جب میں حکومتی بینچوں کی طرف دیکھتا تھا اور ادھر الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دیکھتا تھا تو وہ بس منیری رنگ تھا, سارا ہی منیری رنگ تھا. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ, گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. کمرہ عدالت کی بات ہو رہی ہے, اور جو آج وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب کے جو دلائل تھے ان پر بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے علی ظفر نے اپنے دلائل کمپلیٹ کیے. تو جو فائنینسز کی بات تھی کہ وزارت خزانہ فائنینس نہیں دے رہی, اس میں جب انہوں نے آرڈر پڑھا تو اس آرڈر کو پڑھ کے تو اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے ہیں ہی نہیں, نہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے پیسے ہیں, نہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے لیے پیسے ہیں. تو اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ یہ تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ 8 اکتوبر کو بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے اور آپ الیکشن کروائیں گے. یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ 2024 میں بھی آپ الیکشن کروا سکیں. لیکن جو آج سب سے سگنیفیکنٹ بات تھی وہ جسٹس جمال منتقل کی طرف سے یہ بات تھی, یہ جو 4-3 اور 3-2 کی جو کنٹروورسی ہے, اٹارنی جنرل صاحب نے اس کو تھوڑا پلے اپ کیا. تو اس پر
جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، آپ اس پر دلائل دیں کہ یہ جو جورسڈکشن ہے الیکشن کمیشن کی، کیا اس میں وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں؟ اور اس پر جو بہت کروڑوں روپے لگائے حکومت نے کل رات ٹاک شوز میں، آج بھی یہ جو اسمبلی میں بات چیت ہوئی، پھر پوری پریس کانفرنس یہ تو وہ جو اس وقت جمال خان مندوخیل نے جو بات کی، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا مسکراتے ہوئے کہ آپ نے بہت اچھا آپ نے یہ سارا معاملہ کیا، کیونکہ وہ جو ایشو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، اس کو اکنالج کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج یہ سوال نہیں ہے، آج الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ان کی ڈیوٹیز کی بات ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور نگران حکومتوں کی الیکشن کروانے کی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی آپ اگر علیحدہ کوئی آپ پٹیشن ہو، کچھ اور اس کا طریقہ ہو تو وہ ضرور اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ فخر دیکھیں، سب سے پہلی بات تو تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے جو سو موٹو ایکشن لیا تھا، اور انہوں نے کہا اٹس اے پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، اس پہ عمل درآمد ہو گیا، ڈیٹ آ گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ جو پروسیڈنگز ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ جسٹس مندوخیل صاحب کے کنٹیکس میں اٹارنی جنرل صاحب نے ایشو اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم اندر سارٹ کر لیں گے، ابھی آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، کیا وہ یہ انہوں نے انٹرسٹنگ بات کہی، شاید آپ اس وقت جا چکے تھے، انہوں نے کہا جی سینسز ہو رہی ہے، تو اس پر مندوخیل صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہمیں کیا پتا آپ اس کا اعلان کب کریں گے، پہلے بھی 3 سال تو آپ نے اعلان نہیں کیا، ہمیں آپ پر اعتبار کون کرے؟ بڑا اوپنلی ویری اسمائلنگلی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، آئین کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ یہ جو اختلافی ڈائسنٹنگ نوٹ کا، ان کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پلے اپ جو ہے نا وہ کر لیا جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اس سارے معاملے کو وہیں پہ حشب کر دیا۔ اور اب آگے کی طرف جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کا جو معاملہ ہے، بائی ورچیو آف اوتھ ججز خود اس کے پابند ہیں کہ آئین جو کہہ رہا ہے 90 ڈیز کی بات، اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرانا ہے، وہ خود اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے کارنیلیس، جسٹس کارنیلیس کی اور ان کی، تو وہ واقعی وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسری جو سماعت تھی سو موٹو کی، اس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے مولوی تمیز الدین کھڑے ہیں، اور جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو اس فکر نے انٹاکسیکیٹ کر دیا۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور کیسے انہوں نے ہسٹری کے ساتھ اس کو جوڑا، اور پھر آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں وہ کیسی، ابھی نظریہ ضرورت کچھ نہیں ہے، اب یہ کیونکہ ظاہر ہے ایک فریق جس کو ملتا کچھ نہیں ہے، اب یہ قابض ہیں زبردستی، شہباز شریف اکثریت ہے، کوئی نہیں، پتہ نہیں کس نے پیچھے سے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، اور ساتھ میں انہیں ریلیف بہت ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ تھا کہ آپس میں ججز کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک جج صاحبہ کے بارے میں بات کی تھی، پھر وہ کورٹ بھی گئے، کیس بھی، انہوں نے معافی بھی مانگی، لیکن مریم نواز کو تو کوئی نہیں بلاتا ہے، تو ریلیف تو ملتا ہے، اور ابھی عمران خان ابھی وہ تاریخیں ابھی بھی بھگت رہے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ ابھی چیف جسٹس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے مریم نواز، لیکن اور دوسری چیز یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ سے الیکشن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ اب ان سے بھی یہ سوال پوچھے نا کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے، ہاں جی بالکل یہی کیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد پر انہوں نے ڈیٹ دے دی، اور اگر انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے تو پھر تو یہ سپریم کورٹ کے قانون کیا کہتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی ہے نا، فیصلے کی خلاف ورزی، اگر فیصلے کی خلاف ورزی ہے تو پھر توہین عدالت بھی بنتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی قانونی دلیل ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنا کیس جو ہے نا اس کا دفاع کر سکیں۔ یہ باہر سے کھڑے ہو کر کورٹ کو ریڈیکیول کر رہے ہیں اور ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کیا باقی جو ججز صاحبان ہیں وہ آئین سے مبرہ ہو کر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں کہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو میں کہا تھا کہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز ناک دی ڈور، اب پاکستان کے عوام نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جیسے آج فاروق ایچ نائک صاحب جو تھے وہ بھاگے آئے کہ پولیٹیکل پارٹیز بڑی سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا مستقبل خطرے میں ہے، سٹیک ہے، سارا الیکشن ہو گیا تو ایٹ سٹیک ہے۔ اچھا، اب
सुप्रीम कोर्ट के सही कहते सामने हैं मामला आइन उस का तक है, उनका खतरे में ही उस है। पर अमल दरामद का, इलेक्शंस का है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का मुकद्दर जो लिखा हुआ है वो तो अवाम के वोट पे लिखा हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं किसी को कह सकती कि आप इस पार्टी को वोट दे दें, इस पार्टी को वोट दे दें। वो तो इलेक्शन होगा तो वहाँ उनका और ये स्टेज जो आज आपको वज़ीर आज़म साहब की बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ नज़र आ रही है ना, इसका एक रीज़न वही है जो कल हमने सवाल अच्छा, वो किया था फुर्तियाँ नहीं, कि बुला लेंगे, वो फुर्तियाँ नहीं थी तौहीन अदालत में, वो फुर्तियाँ नहीं थी, वो बिलबिलाहट थी, वो चीखें थी जो निकल रही हैं इसलिए कि बड़ा माल बनाया हुआ है और हज़म करने के चक्कर में नज़र आ रहा है इलेक्शन हो गया तो हम छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद फिर अवाम जो हशर करेंगे इन चोरों का वो नज़र आ रहा है उनको, इसीलिए खौफज़दा हैं। बहरहाल इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।